شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید امیمہ سٹوری پلانٹ یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو حج کے بارے میں ہے، جو کہ اسلام کا 5واں ستون ہے۔ اسلام میں حج کے آغاز کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قدیم مکہ کے صحرا میں خوراک اور پانی کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا تھا۔ مکہ اس وقت ایک ویران جگہ تھی۔ پانی کی تلاش میں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان 7 بار دوڑ کر چکر لگایا۔ آخری چکر میں اسماعیل کو زمین پر ایڑی رگڑتے اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ نکلتے دیکھا۔ پانی کی موجودگی کی وجہ سے قبائل نے مکہ میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ قبیلہ جرہم سب سے پہلے پہنچا۔ بڑے ہو کر اسماعیل نے اس قبیلہ میں شادی کی اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کی بنیاد ڈالی، جو اکثر مفسرین کے مطابق خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ کے مشرقی کونے میں حجر اسود کو رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی، جس میں اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ شبلی نعمانی کے مطابق حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ یہ گھر 27 فٹ بلند، 96 فٹ لمبا اور 66 فٹ چوڑا تھا، اور قبل از اسلام عرب بت پرست تھے۔ کعبہ ان کی عبادت کا مرکز تھا اور بتوں اور فرشتوں کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ سالانہ حج کے موسم کے دوران گھر اور بیرون ملک سے لوگ کعبہ کی زیارت کرتے تھے۔ قبیلہ قریش دل لگی اور حاجیوں کی خدمت کا ذمہ دار تھا۔ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ کفار عرب نے ان کے حج میں کچھ غلط رسومات شروع کیں۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے نہیں تھے اور عرفات میں جمع نہیں ہوتے تھے۔ کچھ لوگ حج کے پورے وقت خاموش رہتے تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگوں کے سوا دوسرے لوگ برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حج کا موجودہ طریقہ اسلامی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قائم کیا گیا تھا، جو کفار عرب کے غلط طریقہ میں ضروری تبدیلیاں لائے۔ مکہ 630 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ کر کعبہ کو پاک کیا۔ اگلے سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق نے مکہ مکرمہ میں زیارت کے لیے 300 مسلمانوں کی قیادت کی، جہاں حضرت علی نے حج کا نیا طریقہ مقرر کر کے اور نظام کفر کو منسوخ کر کے ایک خطبہ دیا۔ انہوں نے خاص طور پر اس کا اعلان کیا کہ اگلے سال سے کوئی کافر اور ننگے آدمی کو کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 632 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ حج کا ارادہ کیا اور لوگوں کو حج کے طریقوں کی تعلیم دی۔ عرفات کے میدان میں وہ ایک مشہور خطبہ دیا، جو الوداعی خطبہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس وقت سے حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون بن گیا۔ قرون وسطیٰ میں حج۔ قرون وسطیٰ میں گروپوں میں مکہ جانے کے لیے حاجی شام، مصر اور عراق کے دارالحکومت میں جمع ہوا کرتے تھے۔ ایسے گروپوں میں ہزاروں حاجی ہوتے تھے۔ مسلمان حکمران حج کی بحالی کی ذمہ داری لیتے تھے۔ تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے دور 780 عیسوی سال میں حج کے سفر کی سہولت کے لیے 900 میل لمبی ایک سڑک تعمیر کی گئی، جو عراق سے مکہ اور مدینہ تک تھی۔ بعد میں سڑک کا نام زبیدہ سڑک رکھا گیا۔ قرون وسطیٰ کے حج کے بارے میں معلومات ناصر خسرو، ابن جبیر اور ابن بطوطہ سے ملتی ہے، جنہوں نے خود حج کیا اور پھر سفر نامہ حج لکھ کر اس سفر کو محفوظ بھی کیا۔ خسرو نے 1050 عیسوی میں حج کیا۔ ابن جبیر، جو اسپین کے رہنے والے تھے، نے 1184 میں حج کیا اور پھر بغداد چلے گئے۔ ابن بطوطہ نے 1325 میں اپنا گھر چھوڑا اور 1326 عیسوی میں حج ادا کیا۔ اس وقت حج کا سفر مکمل ہونے میں تقریباً 3 مہینے لگ جاتے تھے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اس
مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سب سے آخری رکن ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذو الحجہ سے ہوتی ہے۔ حاجی متعین میقات حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، پھر مینا روانہ ہوتے ہیں اور وہاں یوم ترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں اور یہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اسی دن کو یوم عرفہ، یوم سعی، عید قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حجاج رمی جمار یعنی کنکریاں پھینکنے کے لیے جمرہ عقبہ جاتے ہیں۔ بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر واپس مینا جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوں حج کے جملہ مناسک مکمل ہوتے ہیں۔ حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے ملت حنیفیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے متعلق قرآن میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم اور ان کے بعد بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، البتہ جب جزیرہ نما عرب میں عمرو بن لہی کے ذریعہ بت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسک حج میں حذف و اضافہ کر لیا تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھ لو۔ نیز اسی حج کے دوران میں اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا، جس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات و قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ سہ بارہ یہی سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا سنو، اس سے آگے نہ پوچھو۔ فرضیت حج کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنوں پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغت ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام اور باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔